سر جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں. اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہو, ان کے غلط کو, ان کے صحیح کو, ان کے باطل کو, ان کے فالس ہوڈ کو, ان کے ٹروتھ, اس لیے وہ آپ سے خوش ہے. لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے. نمبر 1, بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے, میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھوٹی, 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا, اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا, اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری, فطرت کا گلا گھونٹا, اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکوں. یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا. میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا, مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے. تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے. اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے. نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں پہ. دیکھیں جی, تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے قیامت کے دن, دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے کیا, ان کو مسائل نہیں تھے کیا, ان کو مسائل نہیں تھے, اس نے تو لائن نہیں چھوڑی, اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا, اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پر, اس نے تو لوز ٹاک نہیں کی یہاں پر. تو نے کیوں کر دی؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ, سچائی کے رستے پہ, سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا, تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی دور اینٹ کی بنائی ہے یہ چیلنج ہو جائے گی. سب لوگ اگر یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے. تیسرا کہیں یہ وہ نہ کر جائے جو میں نے 15 سال 10 سال پہلے گلا گھونٹا تھا اپنا, جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے, جب مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے, تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا وہیں گلا کوٹ دیا تھا, قتل کر دیا تھا اپنے آپ. یہ 15 سال بعد آگے پھر شروع ہو گئے. میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا, تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا, مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا. ہارورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے, اصول کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, نحو کیا ہے, صرف کیا ہے, معنی کیا ہے, منطق کیا ہے, بیان کیا ہے, حدیث کیا ہے, شرع کیا ہے, لغت کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اور جو ہے مطلق کیا ہے, مقید کیا ہے, مشترک کیا ہے, مفسر کیا ہے. پتہ ہے کچھ نہیں ہے کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے استدلال اور جورسپروڈنس کرنے. اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یا یو پین میں یا یو سی ایل کے اندر یا ایم آئی ٹی کے اندر وہ لیول کی جو دنیاوی ایگزرشنز چل رہی ہیں اور وہ کس طریقے سے مالیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں. اگر جو تو جب ہم نے اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ان کو پاس لے کے آئیں گے, تو کلچرل ڈیفیسٹ جو آپس میں ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے اس لیے پسند ہے, کلچر پسند. لبرل کو دیندار آدمی کا مولوی یا دیندار کا کلچر پسند نہیں, اور وہ ان کے اندر بھی obviously کہ وہ ہیٹ اتنی مار. تو زیادہ تر اختلاف دلائل کا نہیں ہوتا, زیادہ تر کلچرل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں. لوگوں کے ہم پاس نہیں آ پا رہے ہو. تو ان دو اینڈس کو 10 منٹ جی پاس لانے کے اندر جب میں نے یہ کام 12-13 سال پہلے شروع, آپ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ کیا زبردست تحفے دیے ہیں لوگوں نے, ہر سائڈ سے مار پڑی. آج لوگ ہمیں کہتے بھی یہی ہیں, ہم ایک سائڈ کو ڈیل نہیں کر رہے. مدرار کے انٹروڈکشن کے اندر یہ بات میں ڈال دوں, وی آر جسٹ ناٹ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, وی آر مینی تھنگز بسائڈ ایجوکیشنل. ہم لبرل حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم کارپوریٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں, ہم آرتھوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں, ہم درس نظامی بھی کر رہے ہیں, ہم مین 4 ایئر بیچلر ایجوکیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کی بھی کریکولم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, معاشرہ سے, حکومت کے ساتھ بھی ہیں, معاشرہ سے, عوام کے ساتھ بھی ہیں. ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ, کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کی خوشحالی اور امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں, ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں, ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ, تنوع ہے, نوعیت. تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے, ویلفیئر کا کام بھی ہے, ریسرچ کا کام بھی ہے, تحقیق کا کام بھی ہے. قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی, یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے. اصول ہے نا شریعت کا, لیکن ہمارا مائنڈ نہیں چاہتا وہاں میکس ویل, زگ زیگلر, ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے. لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے اصول تھے, وہ ہم نے کمپرومائز کر. اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء, امام نے کئی, ابن تیمیہ, امام ذہبی وغیرہ, جنہوں نے اتنا, امام ابن جوزی وغیرہ, اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر, ہیومن اسپرچوئل اکنامکس کے اوپر, کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ ادارہ بنایا تھا کہ بھائی اس کے اندر سارے مائنڈز ڈال کے اس کو علم پڑھائیں گے, اور علم والے کو تھوڑا سا یہاں سے ذرا وہ ہلانے کی کوشش کریں گے. تو میں الحمدللہ دونوں نہیں ہلے, ہم ہل گئے, ہم ہلتے رہے اور آج تک ہل رہے ہیں, یہ چلتا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ, جب آپ اپنی ڈگر پہ چلتے نا تو بہت قومیں ہل جاتی ہیں آگے سے. لوگوں کو ولنریبلٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں رد نہ کر دے آگے سے کل کو. تو آپ اعتماد میں لائیں. پہلا اصول کیا ہے لوگوں کو ریلیکس کرنے کا, آپ اعتماد میں دیں, ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سیاسی بیان نہیں ہوتا, یہ آپ کو واقعی کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہیں. میں کسی کا رزق پانی کھینچنے نہیں آیا, میں کسی کی بینچ کھینچنے نہیں آیا, میں جس انڈسٹری کو کمپلیمنٹ کروں گا اپنی پریزنس. پنجاب میں نے اپنا لوگ اب ہر یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا کہ مطلب آپ کا انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا کامیاب ہو جائے, ہر شہر میں برانچ کھول لیں. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, میں نے نہیں کھول. کیوں بھائی, لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کے, لوگ کام نہیں کر رہے. کیا علماء موجود نہیں ہے, کیا تھنکرز موجود نہیں ہے, کیا مفکرین موجود نہیں ہے؟ ہم کہیں جی سارے سمندر جی شیخ آتف میں آ چکے ہیں, یہ کہاں کا اصول؟ لیٹ دا پیپل ڈو دیئر ورک. ہاں ہم وہاں پہ وزٹس کے لیے ایز گیسٹ اسپیکر چل جائیں گے. میری سوچ یہ تھی, میں کسی کا فیلڈ کے اندر کہوں جی سارے سامعین میرے پاس آ جائیں, ساری آرگنائزیشنیں میرے اندر ضم ہو جائیں, میں خلیفہ اول کلیم کر دوں, یہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری. ہماری سوچ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں بھائی, قداور لوگ بیٹھے ہیں, ہماری تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں. تو اس طرح کمپلیمنٹ جب آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے, یار یہ اچھے لوگ. لیکن جب آپ پہلے دن ہی آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے فیلڈ کے اندر, آپ کہتے ہیں تو بھی فارغ, تسی بھی فارغ, تو تسی بھی فارغ, یو آر آل گون. یہ بے ڈھنگے پنوں کی وجہ سے دشمنیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں دیندار بچے جب دین پر آتے ہیں نا, پہلا فتویٰ باپ پہ لگاتے ہیں, ڈیڈ آئی تھنک یو آر گون. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, چینج آ رہی ہے, اندر رکھیں نا بھائی جان, باہر لانے کی کیا ضرورت ہے, ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. آئی ہیو چینجڈ, یو نو آئی ہیو ایکچولی چینجڈ. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دی ورلڈ. لوگ تیار نہیں ہوتے تبدیلیوں, صدیاں لگتی ہیں, تبدیلیاں نہیں ہوتی. ریلیکس ہو کے رہیں, اپنے اندر رکھیں. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء, بعد میں کریے. اصلھا ثابت کریں, اس کی اصل بنیادیں پکی رکھیں اپنے, پھر آگے جب سسٹم ملے گا تو پتہ چلے گا آگے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ اعتماد میں رکھیں, پازیٹیو باتیں کریں, کنٹروورشل ٹاپک سے دور رہیں. ہمارا مدرار کا آپ دیکھ لیں, جتنا کام, کوئی کنٹروورسی پہ ہم بات نہیں کرتے. کیا ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی کنٹروورشل؟ کیا ہمیں سیاسی باتیں نہیں کرنی آتی؟ کیا ہمیں اختلافی باتیں نہیں کرنی آتی؟ نہیں کرنی ہم نے باتیں. ہم کیوں کنٹروورشل باتیں کریں جی؟ ہم پازیٹیو پیغام دیں گے لوگوں کو.
کہ جی یہ چیزیں آپ نے درست کرنی, اس میں سب سنیں گے آپ, لیکن جب آپ نے مارنی ہے اس کے اندر آپ کی باتوں میں وہ کڑواہٹ ہوگی لوگوں کو ہٹ مارنے والی, ڈیفینیٹلی وہ لوگ آپ سے پھر چڑ کھائیں گے آگے, لوگ آپ کے بارے میں وہ بیریئر رکھیں گے. جب تک وہ عقیدت اسٹیبلش نہیں ہوگی کہ لوگ آپ پہ اعتماد نہ کر لیں, بھروسہ نہ کر لیں اور مان لیں جی کہ یہ لوگ ٹھیک لوگ ہیں, تک جا کے آپ نے معاملے کو بہت حکمت سے چلانا ہو, سب کو کمپلیمنٹ کرنا ہوتا. آپ نے کسی علاقے میں جانا ہوگا نا تو اس کے سردار کو کمپلیمنٹ کریے گا, وہاں جا کے فوراً دکان کھول کے بول دیں کہ جی میں ماشاءاللہ سے یونیلیور کو چیلنج کرنے آیا. ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پر دنیا, پھر وہ مگرمچ آئیں گے آپ کو مارنے. پھر جب آپ کا فتق اللہ مستطاعتم سے آپ نے استطاعت سے بڑھ کے جو تقویٰ اپنا لیا نا, ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے, اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے, ادھر ادھر ہیزیٹلی انیتھیکلی ہاتھ پھیلانا, او بھائی وہ مٹن بھی دے دے, وہ جڑا ٹکا ہے گا وہ بھی دے دے, دس از آل انیتھیکل. اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا, نبی کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا, دین ہے. اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا, نہانا دین ہے, اس کا نام غسل رکھ دیا تو اب وہ کہیں گے جی ریلیجن, وہ دین علیحدہ چیز, تو نہائے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جی غریب کی خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے. وہ نانسنس ہے. آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے, ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے. وہ آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں. فرق ہے آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا. کون سی زندگی کا حصہ ہے جو بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ ابو داؤد مصنف ابن عبدالرزاق مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا حصہ ہے یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پرسو کر رہا ہوں تو کیا ہے, رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگری لینا, ماسٹرز لینا دین ہے؟ آپ رزق کمانا دین ہے, رزق ماں باپ کو فیملی کو لا کے دینا دین ہے, اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ اور فیملی کا پیٹ پالنا ہے تو دین عبادت ہے. وہ ہر وہ مباح کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے, کبھی مستحب ہو جاتا ہے, کبھی حرام ہو جاتا ہے, کبھی مکروہ, تو پڑھے نا جا کے علماء سے فقہ پڑھیں, اصول فقہ پڑھیں. کوئی جو دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اس پہ اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, دنیا کا کام ہے. نیت کرنے اللہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں میری ریپرزنٹیشن صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے دین. تو یہ دین دنیا کی تفریح کیوں کی ہوئی ہم نے؟ کپڑے پہننا دین, اچھے کپڑے پہننا دین, سادہ کپڑے پہننا دین, پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی دین, مہنگا کپڑا پہننا بھی دین. کون سی چیز ایگزیمٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے؟ یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ تفریق معاشرے نے کی ہوئی, ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں. اگر داڑھی رکھ لیے کہیں جی دین, اور داڑھی نہیں رکھنا نہیں دین, ہم بولیں گے ہاں یہ میرا دین وہ تیرا دین, لیکن دین وہ بھی ہے. صحیح کس کا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بھائی میں نے یہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں, یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن فالو کر رہا ہوں, یہ ان کی سنت ہے, ان کا فیشن ہے. تیرا یہ والا ماننا ہے تو اس کو کر لے, یہ تیرا دین, یہ میرا دین. تو کیسے دین سے ایگزیمپٹڈ ہے؟ کوئی شخص دین سے ایگزیمپٹڈ نہیں. فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور ایک کا دین ہوگا غیر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر آدھا آدھا مکس ہوگا. لا الہ الا اللہ, دین سب کا ہوتا ہے. تو دنیا میں دین نہیں ہونا بھی ایک دین نہیں ہونا بھی دین. وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر, ما ہی الا حیاتنا الدنیا, دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, نموت و نحیا, وی لیو اینڈ وی ڈائی, وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں صرف دہر مار دیتا ہے. یہ جماعت دہریہ جو ہے, دہری جماعت جو ہے ایتھیسٹ کی, اس کا قرآن میں ذکر ہے. تو دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے. دین سے کوئی چیز ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی. ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا یہ طریقہ ہے, اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہوگی, کچھ کی 10%, کچھ کی 5%, نتھنگ از ایگزیمپٹڈ آؤٹ آف دین. پھر جب وہ پریشر آتا ہے نا آپ کے اوپر, پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ نے میرے یہاں پہ رستے کیوں نہیں کھولے, تکے میں میرا کام کیوں نہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ریلیکس رکھ, لوگوں کو اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, دشمنوں سے بھی پازیٹیو باتیں کریں, اچھی بات کرو. ان کو بھی لگے کہ نہیں یار ان کے آنے کی وجہ سے چار چاند لگی ہے ہماری انڈسٹری کو, ہمارے گھر کو, ہمارے خاندانوں. جب آپ کے پاس پیسہ آیا, دولت آیا, اگر آپ نے پراڈو ہی نکالنی ہے آگے سے تو پراڈو کے اوپر 50 بتیاں لگا کے نا پورے علاقے کو دکھائیے گا جا کے, جی میں پراڈو لے لی ہوں جا کے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اسٹے نارمل, اسٹے ہمبل, عاجز رہیں, نارمل رہیں, عزت دیں لوگوں کو, احترام دیں. لوگ جتنی ترقی ملے اتنی عاجزی آنی چاہیے انسان. اس سے لوگ جانے دے دیں گے آپ کے لیے. یہی لوگ جو مخالف ہیں نا ایک ٹائم پر ٹیبل پہ پہلے یہی بیٹھے ہوں گے. پھر ایک مفاد پرستوں کی پارٹی ہے, وہ کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ہوائیں چلیں گی, لا الہ الا اللہ, مذبذبین کنفیوز, ہوائیں چلیں گی یہاں, یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے. آپ ایک کنبا سارا ہی ساتھ ہوگا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلنے والا ہو. تو گھبرانا نہیں چاہیے اگر لوگ آپ کے خلاف ہو. تیروں کے رخ سے ہی پتہ چلتا ہے حق کا رستہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.